بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے چینل غور طلب باتیں بائی شیخ شہزاد میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے رہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ چلیں آئیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعلیم و تربیت کا انداز بہت ہی بہترین تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو براہ راست صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تعلیم فرما دیا کرتے تھے اور بعض اوقات موقع کی مناسبت سے کچھ مثالوں اور تشبیہات سے اپنی بات سمجھا دیا کرتے تھے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی حالت میں ہوتے، جلوت میں، خلوت میں، گھر میں، مسجد میں یا میدان جنگ میں، تعلیم و تربیت کے فطری مواقع ہاتھ آتے ہی ان سے پورا فائدہ اٹھاتے تھے اور باتوں باتوں میں ضروری معلومات بہم پہنچا دیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ چنانچہ ایک انصاری صحابی اس حالت میں تشریف لائے کہ وضو کا پانی ان کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا اور انہوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے۔ دوسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ وہ شخص اسی طرح تشریف لائے، وضو کا پانی ان کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا اور انہوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے۔ تیسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ وہ اسی طرح تشریف لائے، وضو کا پانی ان کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا اور انہوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چل دیے تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان انصاری صحابی کے پیچھے ہو لیے اور اس انصاری صحابی سے کہنے لگے، حضرت مجھ میں اور میرے والد میں کچھ بول چال ہو گئی ہے جس پر میں قسم کھا بیٹھا ہوں کہ 3 دن تک اپنے گھر نہیں جاؤں گا، لہٰذا اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس مدت تک اپنے یہاں رہنے کی مجھے اجازت مرحمت فرمائیں۔ انصاری صحابی نے جواب دیا، ٹھیک ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو کا بیان ہے کہ میں نے 1 رات یا 3 رات ان کے یہاں گزاری، لیکن دیکھا کہ وہ رات میں کوئی عبادت نہیں کرتے، صرف اتنا کرتے ہیں کہ رات میں جب بھی بستر پر کروٹ بدلتے تو اللہ کا ذکر کرتے اور اس کی بڑائی بیان کرتے، یہاں تک کہ فجر کے لیے بیدار ہو جاتے۔ عبداللہ بن عمرو کا بیان ہے کہ ایک بات یہ بھی دیکھی کہ میں نے ان کے منہ سے سوائے کلمہ خیر کے اور کچھ نہیں سنا۔ جب 3 دن پورے ہو گئے تو مجھے ان کا عمل بہت ہی ہلکا سا معلوم ہونے لگا، تو میں نے کہا، اے اللہ کے بندے، دراصل نہ تو میرے اور میرے والد صاحب کے درمیان کوئی ایسی باتیں ہوئی تھیں، نہ میں نے ناراضگی کے باعث گھر چھوڑا تھا، بلکہ واقعہ یہ ہوا کہ 3 مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایک جنتی شخص آ رہا ہے اور تینوں دن آپ ہی تشریف لائے، تو میں نے ارادہ کیا کہ آپ کے پاس رہ کر آپ کا عمل دیکھوں تاکہ میں بھی ویسا ہی عمل کر سکوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کوئی زیادہ عمل نہیں کرتے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آپ اس مقام پر پہنچے جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے؟ انہوں نے کہا، بس تم میرے اعمال تو دیکھ ہی چکے ہو، ان کے سوا اور کوئی خاص پوشیدہ عمل تو ہے نہیں۔ پھر جب میں وہاں سے واپسی کے لیے مڑا تو انہوں نے مجھے آواز دے کر بلایا اور فرمایا، عمل تو وہی ہے جو تم نے دیکھا، البتہ ایک بات ضرور ہے کہ میرے دل میں کبھی کسی مسلمان سے دھوکہ بازی کا ارادہ بھی نہیں ہوا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بھلائی اور نعمت پر ان سے حسد کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، اسی عمل نے آپ کو اس درجہ تک پہنچایا ہے اور یہی وہ چیز ہے جو ہر ایک کے بس کی نہیں۔ حضرات صحابہ کرام کے اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ
ہم جیسے دنیا دار لوگوں کی دولت کی حرص کبھی ختم نہیں ہوتی، لیکن تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نیکیاں کمانے کے کتنے حریص تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے 3 راتوں تک اپنا گھر چھوڑ کر ان انصاری صحابی کے گھر قیام کیا تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ کیا خاص عمل کرتے ہیں، تاکہ وہی عمل کر کے وہ بھی جنت کے حقدار بن سکیں۔ اور دوسری طرف انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ اصل نیکی دل کی صفائی ہے، لیکن آج ہمارے دلوں میں حسد، بغض اور کینہ بھرا ہوا ہے۔ ایک شاعر نے ہمارے دلوں کی حالت بیان کرتے ہوئے کیا خوب کہا ہے: جس دل کو بھی دیکھا اس میں کینہ نکلا، کینے سے خالی نہ کوئی سینہ نکلا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اب آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔